ہے کہ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، تو جب تک وہ خود کوشش نہیں کریں گے، سب کے سب محنت نہیں کریں گے، مشقت نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ، اس کا اصول ہے کہ وہ حرکت میں برکت دیتا ہے۔ تو اگر قوم حرکت نہیں کرے گی، محنت نہیں کرے گی، مشقت نہیں کرے گی، تو پھر اسے پھل نہیں ملے گا۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک بالکل برعکس مفہوم ہے، اس کو عام طور پر نہ بیان ہوتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہو، خوشحالی عطا کر رکھی ہو، ترقی بھی اس کے پاس موجود ہو، تو وہ اگر خود اپنی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کی اگر نیکی سے بدی کی طرف نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے کمال کو زوال میں نہیں بدلتا۔ لیکن اگر وہ خود اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرائیں گے، ناشکرے بن جائیں گے، تو پھر ان کے اندر منفی تبدیلی آ جائے گی، ان کا کمال زوال میں بدل جائے گا، ان کی بلندی جو ہے وہ پستی میں آ جائے گی، تو پھر یہ نتائج جو ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج جو میں نے آپ کے جیسے کہ اناؤنس بھی کیا ہے، ایک ان کی نظم کا عنوان ہے بڈھے کی نصیحت بیٹے کو۔ اب اسے آپ اس سیاق و سباق میں بھی دیکھ لیں کہ آج کل معروضی حالات کے اندر ہمارے صوبہ بلوچستان، اس کے اندر ہماری اپنی حکومت اور اب تو افواج نے بھی برملا یہ بار بار اعلان کیا ہے کہ اس کے اندر دشمن کی خفیہ ایجنسیاں وہ کام کر رہی ہیں، تخریبی کارروائیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا علامہ اقبال کی بصیرت کو دیکھیں اور ان کا کلام سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھی کام لینا چاہے تو کیسی اس کو بصیرت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ پون صدی پیشتر کے اشعار ہیں جو آج آپ سنیں گے، اور معلوم یہ ہوگا کہ ابھی کسی شخص نے موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ کلام جو ہے وہ بنایا۔ بڈھا بلوچ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے؟ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ بلوچ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جانا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم کیسے پہاڑی علاقے کے اندر یہ جنگل بیابان جو ہے اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور باقی دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتیں اور بڑے بڑے وہ ان کو خوشحالیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں۔ تو بوڑھا بلوچ یہ کہتا ہے کہ بیٹا، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونا، یہ صحرا اور بیابان جو ہے تم اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سرزمین میں پیدا کیا ہے، اس سرزمین کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تو اس تعلق کو ناشکری سے ٹھکراؤ نہیں، اپنی انسیت اپنی اسی سرزمین سے پیدا کرو۔ حب الوطنی جو ہے وہ تمہارے اندر آئے گی تو یاد رکھو کہ اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ وہ دو اس دور کے بڑے بڑے شہر دلی اور بخارا، ان کا نام لے لیا کہ تو اپنے صحرا کے ساتھ محبت کر، جو تیرے پاس ہے اس کے اوپر اکتفا کر، صبر اور شکر کے ساتھ یہاں اپنی زندگی بسر کر، تو تیرا یہی صحرا جو ہے یہ دلی اور بخارا سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوگا۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ شہری اور مدنی زندگی جو کہ ترقی یافتہ سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر محدودیت ہوتی ہے۔ صحرا جو ہے وہ اس کے اندر وسعت ہوتی ہے، تاکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ شہروں کی زندگی بڑی قابل رشک ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وسعتیں تجھے اللہ تعالیٰ نے صحرا کی صورت کے اندر عطا کر رکھی ہیں، وہ ان شہریوں کے پاس، ان مدنی زندگی والوں کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں تیری حالت یہ ہے
کہ چاہے تو وادی یہ ہماری ہے، وہ صحرا بھی ہمارا، اتنی وسعت ہے کہ چاہے ادھر کو نکل جا ادھر کو نکل جا، وہ مختلف یہ پوری کی پوری صحرا جو ہے وہ اللہ کی قدرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا اور ہونا چاہیے کہ یہ جو معدنیات ہیں بلوچستان کے اندر اتنی معدنیات ہیں کہ غیر اقوام جو ہیں جن کے پاس وہ سائنٹیفک ریسرچ کا ایک ذریعہ موجود ہے، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ آفاقی اصول ہیں۔ آفاقی اصول کیا ہے کہ اس کے بہت سارے انعامات اور اس کی نعمتیں جو ہیں وہ اسلام اور کفر کے امتیاز کے بغیر وہ رب ساری مخلوقات کو عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سورج جب نکلے تو مسلمانوں کو سورج کی روشنی اور حرارت زیادہ میسر آئے اور جو کافر ہیں ان کو روشنی اور حرارت سورج کی کم ملے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آفاقی اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ پہلی آیت کریمہ جو قرآن کریم کی پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، بولے ذرا، رب العالمین، رب المومنین نہیں، رب المسلمین نہیں۔ یعنی اس سے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کی ربوبیت جو ہے وہ اس نے اپنے کرم سے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو وہ البتہ یہ ضرور ہے، وہ ایک الگ امتیاز ہے مسلمان کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ خاص انعامات رکھے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں۔ لیکن کچھ اس کے آفاقی اصول ہیں۔ آفاقی اصولوں کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو اس وقت تک کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ صحیح نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا۔ جو انسان چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حرکت اور اس کی محنت کا اس کو پھل عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب المسلمین اور رب المومنین نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ تو وہ جو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کر رکھا ہے کہ اللہ کا اب قیامت تک پسندیدہ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم حاصل ہے کہ انسانوں میں سے روحانی اور ایمانی اعتبار سے سب سے بڑا انعام جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اس نے بغیر ہماری کسی کاوش کوشش کے محض اپنے کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے روحانی اور ایمانی اعتبار سے۔ تو کہا کہ تو اپنی اس روحانیت اور حضور کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی قدر کر، اور قدر کر کے دیگر اقوام کے مقابلہ کے اندر ان کی مادی ترقی کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جا۔ یہ نہ سوچ کہ میں بھی ان کے پیچھے چلوں گا تو پھر میری نجات ہوگی، نہیں، تو اپنی دنیا کے اندر اپنے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہیں وہ تجھے بھی ملیں گے۔ اور اس کے لیے تجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلا شعر سن لیں۔ فرماتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ کہ مسلمان کا امتیاز اور مسلمان کی خصوصیت، یہ دیکھیں ایک شناخت ہوتی ہے کسی نسل کی، کسی جنس کی، کسی قوم کی، کسی طبقے کی کوئی پہچان ہوتی ہے، کوئی اس کے خواص ہوتے ہیں۔ شیر اس کو کہتی ہے یہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ شیر جو ہے اس کی شیریت کیا ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو اس کی گرج دار آواز اس کے اندر اتنا رعب ہوتا ہے کہ پورے جنگل کے جو باسی ہیں وہ اس کی گرج کو سن کر جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ پھر اس کی شکار کرنے کی ایک اہلیت اور استعداد، پھر اس کے دانت اور اس کے پنجے، ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت رکھی ہے کہ وہ اور کسی جانور کے اندر وہاں نہیں ہوتی۔ تو اب شیر کو اگر اس کی آواز کو چھین لیا جائے، اس کے پنجوں کے اندر جو ایک طاقت ہے اس کو کسی بہانے سے، کسی بکر سے سلب کر لیا جائے،
اور اس کی بہادری جو ہے اس سے چھین لی جائے کسی فریب کے اندر لا کر، تو وہ شیر کی شعریت ختم ہو جائے گی۔ تو علامہ اقبال یہاں وہ بڈھے بلوچ کی زبان کی صورت کے اندر اگرچہ وہ اپنے بیٹے کو خطاب کر رہا ہے، لیکن دراصل علامہ اقبال جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرزند کو، بالخصوص نوجوانوں کو اور ہر فرد کو ایک درس دے رہے ہیں کہ اے مسلمان، تمہاری پہچان جن چیزوں سے بنتی ہے ان میں سے ایک بڑی اہم چیز اور بڑا اہم وصف، بڑی اہم خوبی، وہ ہے غیرت۔ اگر غیرت کسی مسلمان کے اندر نہیں ہوگی تو سمجھ لیں کہ اس کی اسلامیت جو ہے وہ اس میں سے خارج ہو گئی۔ مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بوڑھا بلوچ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا، تیری پہچان، تیری آئیڈینٹی، تیری شناخت، تیرا امتیاز، تیری خوبی جو ہے، ان خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی جو ہے وہ غیرت ہے۔ اس کو ذرا اپنے سیاق و سباق میں اب دیکھیں موجودہ حالات کے اندر۔ آپ غیر اقوام جو کافر اقوام ہیں وہ ہمیں اپنی انگلیوں کے اشاروں کے اوپر نچا رہی ہے۔ انہوں نے سائنسی ترقی کے ذریعے ریموٹ اپنے ہاتھ میں لیے، ہم ان کے ہاتھوں کے اندر روبوٹ بنے ہوئے ہیں، ریموٹ وہ چلاتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے اپنے ٹھکانے کے اندر، اپنے عسکری اور آرمی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرون جو ہے وہ چلایا جاتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر پہنچتا ہے اور پہنچ کر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسی بے غیرتی کی تعلیم جو ہے، کن کی وجہ سے؟ بے غیرت حکمرانوں کی وجہ سے۔ پورے عالم اسلام کے اندر جہاد ایک ایسا فریضہ تھا کہ جو امت مسلمہ کو وقار، دبدبہ، اقتدار، پوری دنیا کے اوپر آپ حکمران تھے۔ علامہ اقبال کی وجہ وہ بھی میرے ذہن میں آپ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ اگر چلتے ہوئے ان کے راستے کے اندر دریا آ گیا، سمندر آ گیا، تو وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھوڑے جو ہے وہ رک جائیں اور وہ ڈر جائیں، نہیں۔ اگر نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہ مسلمان جو ہے وہ غیرت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے، جو رب کا حکم تھا۔ رب کا حکم کیا تھا؟ فَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تمہارے پاس جتنی گنجائش ہے وسائل کی، جتنی افرادی قوت ہے، وہ دشمن کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر، ان کے زیادہ اسلحہ کو دیکھ کر اور ان کی طاقت کو دیکھ کر، ظاہری مادی طاقت کو دیکھ کر تم مروب نہ ہو جانا۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر تم میدان کے اندر نکلو۔ فتح اور شکست جو ہے وہ ساز و سامان کے اوپر نہیں، وہ کثرت اور قلت کے اوپر نہیں، بے یاد ہی اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اس کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے تم میدان کے اندر جب نکلو گے تو تم 10 بھی اگر ہو تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ 10 مسلمان جو ہیں وہ 10,000 کے اوپر کامیاب رہے۔ یہ قرآن کریم یہ کہتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، کہ کتنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بڑے بڑے لشکروں کے مقابلے کے اندر کامیاب ہوگی۔ کیسے؟ بے اذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور یہ جو میں نے ایک جملہ اناؤنسمنٹ میں بولا کہ وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، اللہ کی ذات، اس کے ایمان مضبوط ہو۔ تازہ ترین مثال آپ کے سامنے، افغانستان کی سرزمین، وہ بیچارے لٹے پٹے رشیا کے ساتھ طویل جنگ کے اندر سارا ملک جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکا تھا۔ ان کے بے بسی کا اور معاشی تنگ دستی کا آپ اس امر سے اندازہ لگا لیں کہ ملک اور ریاستیں جو ہیں وہ اپنا نظام چلانے کے لیے بجٹ بناتے ہیں۔ بجٹ کیا ہوتا ہے؟
کہ اپنے وسائل کا جائزہ لے کر ریاست کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کا جائزہ لے کر اگلا سال یا اگلا 5 سالہ منصوبہ، تو وہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ ہم اپنے ان وسائل کے ساتھ اپنے ملک اور ریاست کو نظام کیسے چلائیں تاکہ ہمارے عوام جو ہے ان کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہو۔ یہ بجٹ ہوتا ہے۔ وہ اتنے نہتے تھے، معاشی طور پر اتنے کچلے جا چکے تھے کہ ان کے پاس تو بجٹ بنانے کے لیے بھی رقم نہیں تھی۔ اس سرزمین کے اوپر امریکہ جو اس دور کا فرعون ہے حملہ آور ہوتا ہے اور 58 ملکوں کی فوج، 58 ملکوں کی آرمی، یورپی یونین اور وہ سارے کے سارے ان کو لے کر ان کے وسائل اور اتنے لیٹسٹ ایسا ایمونیشن، ایسے اسلحہ اور ایسے بامب، وہ ڈیزی کٹر بامب اور وہ پتہ نہیں کیا کیا جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے، وہ افغانستان کی سرزمین کے اوپر نہتے افغانی بھوکے ان کے اوپر وہ بامب جو ہے وہ برسائے گئے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کیا ہے کہ اب اپنے زخم چاٹتا ہوا، ان سے مذاکرات کرتا ہوا وہاں سے ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے نکل رہا ہے، بھاگ رہا ہے امریکہ۔ کیا ابابیلوں سے رب نے ہاتھیوں کو نہیں مروایا؟ وہ نہتے افغانی جی، اور وہ اب اپنی پوری کی پورے اسلحہ اور ایمونیشن جو ہے وہ کتنے کا کتنا جو واپس جا چکا۔ یہ ایک اشارہ دیا۔ وہ بڈھا بلوچ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا۔ دارا یہ ایران کے بادشاہ کا ایک بادشاہ کا لقب۔ تو ہمارے مجاہدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام تھے، اس دور کی 2 بگ پاورز جن کو کہا جاتا تھا وہ 2 تھی، ایک ایران اور ایک روم۔ یہ جیسے آج کل تک ہم کہتے تھے کہ روس اور امریکہ، اب چائنا بھی اسی کے اندر، یا اور 5 بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بڑی، فرانس ہے اور یہ برطانیہ ہے، یہ ان کو گنا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ دونوں بڑی طاقتوں کو مجاہدین کے گھوڑوں کے ٹاپوں نے رود ڈالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد جو ہے وہ کیسے کی کہ پھر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروایا۔ وہ دونوں سلطنتیں۔ اور ضمن دلچسپی کا ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر یہ ایران بھی فتح ہوا۔ ایران جب فتح ہوا ہے تو اب مضمون اگرچہ تھوڑا سا ایک سمت میں جائے گا، لیکن دونوں ایمان افروز اشارے آپ کی نظر کر رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ دشمنوں سے چھپ کر رات کی تاریکی کے اندر آپ نے سفر کیا تھا۔ مکے کو جب چھوڑا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا ہے اور آپ غار ثور تک آئے۔ غار ثور میں وہ 5430 فٹ اونچی غار ہے پہاڑ کے اوپر، وہاں آپ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمایا۔ قریش مکہ نے پیچھے سے اعلان کر دیا جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے تمام تر حفاظتی پہرے کے باوجود یہ تو دونوں نکل گئے ہیں جان بچا کر، تو انہوں نے اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق جو ہے ان کو جو بھی زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ آپ موجودہ دور کے اندر 100 سرخ اونٹ کی ویلیو جو ہے وہ پورے طور پر نہیں سمجھ پائیں گے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ اعلان کیا جائے کہ اگر کسی نے یہ کام کر دیا تو اسے 100 لینڈ کروزر گاڑیاں جو ہیں وہ انعام میں ملے گی۔ آپ سرخ اونٹ کو اس رنگ میں سمجھیں، یعنی اونٹوں کی جو نسل جو پورے ان کو صحرائی جہاز کا کام دیتی تھی اور وہ ان کے اوپر تجارت، سواری، ساز و سامان لانا لے جانا، تو سرخ اونٹ جو ہے
وہ انتہائی ویلیویبل ایک نسل تھی سرخ اونٹوں کی، بڑی قیمتی ہوتی تھی، 100 سرخ اونٹ انعام دیے۔ وہ جس نے سنا، کوئی معمولی انعام تو نہیں ہے، ہمیں تو 2 گاڑیوں کا بھی انعام کا، اگر 1 گاڑی کا بھی انعام کا کسی کو کہا جائے کہ تو وہ بندہ جو ہے اس کی تمنا تو پیدا ہوتی ہے کہ اندر ولولی لگتی ہے کہ چلو بھی مجھے بھی مل جائے۔ 100 لینڈ کروزریں نکلے لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکل کر آگے یثرب کی طرف جب آپ نکلے ہیں تو ایک شخص نے، اس نے دیکھا ہوا نہیں تھا حضور کو، نہ وہ حضور کو پہچانتا تھا نہ ابوبکر صدیق کو پہچانتا تھا، وہ انعام کا اعلان اس کے کانوں میں پڑ چکا تھا، اس انعام کے لالچ میں وہ بھی نکلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ 2 آدمی جا رہے ہیں، تو قیاس کیا کہ یہ وہی 2 نہ ہو جن کی میں تلاش میں نکلا ہوا، جن سے انعام گرفتاری کے اوپر ہے۔ تو اس نے اس نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی، گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ گرا تو اسے خیال آیا کہ یہاں کوئی ٹھوکر لگنے والا نہ کوئی پتھر تھا نہ کوئی بات، تو یہ میرے گھوڑے کو ٹھوکر کہاں سے لگ گئی؟ تو خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں مجھے کوئی سزا مل گئی۔ لیکن پھر وہ لالچ غالب آیا تو وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل جو ہے وہ دوڑتا ہے۔ پیدل جب دوڑا تو پھر اسے ٹھوکر لگی اور وہ خود گر پڑا۔ پہلے گھوڑے کو ٹھوکر لگی تھی، اب خود اس کو ٹھوکر لگی اور لڑکھڑایا اور گر پڑا۔ پھر اسے خیال آتا ہے، پھر لالچ غالب آتا ہے تو اٹھ کر تیسری مرتبہ پھر دوڑنے کی کوشش کی۔ اب زمین نے اسے ایسا پکڑا کہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا، کیپچر کر لیا زمین نے۔ اب اسے یہ خیال آیا کہ یہ جو ہے یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی اوپر والے کا کوئی ہے کوئی مسئلہ، یہ جو بندے ہیں 2 یہ کوئی اللہ والے ہیں، تو میں یہ جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ جو نیت کرتا ہوں تو قدرت کی طرف سے یہ میرے، تو وہ اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ آ گئی۔ اب تبدیلی جب آئی تو یہ سوچا کہ یہ تو کوئی غیر معمولی ہستی ہے، تو مجھے ادب اور احترام ان کا کرنا چاہیے، نہ کہ میں گستاخی اور بے ادبی کروں اور ان کو گرفتار کروں۔ نیت کے اندر اخلاص آیا، سوچ کے اندر مثبت تبدیلی آئی، زمین نے چھوڑا تو اب وہ ادب اور احترام سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ کا کوئی نبی ہے، اگر آپ وہی ہیں تو مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنی غلامی میں لیں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ نام تھا اس کا سراقہ۔ سراقہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریائے رحمت جوش میں آیا۔ حضور نے فرمایا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کسرا بادشاہ جو ہے ایران کا، اس کے کنگن دیکھتا ہوں۔ سونے کے کنگن پہنتا تھا ایران کا شہنشاہ کسرا ایران۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں میں، آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک ایسا مسافر جو بے بسی کی سفر کر رہا ہے اپنی جان بچا کر، تو کہاں یہ 2 مسافر جو چھپ چھپا کر جا رہے ہیں، اور کہاں ایران کی وہ بگ پاور اور بڑی طاقت اس دور کی، اور اس کا شہنشاہ، اور شہنشاہ کے کنگن۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دور کے اندر ایران فتح ہو گیا۔ مال غنیمت جب آیا اس میں سے 2 اشارے میں ذکر کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ تمہید آپ کو بتائی میں نے، تاکہ ایمان تازہ ہو کہ جب اللہ کی ذات کے اوپر جب ایمان اہل ایمان کا مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیسے معجزے رونما ہوتے ہیں۔ انہوں نے مال غنیمت جو آیا بے شمار، پورا ملک جو فتح ہو گیا، سب سے بڑا خوشحال ملک جو تھا وہ فتح ہو گیا۔ اس مال غنیمت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ کسرا ایران جو شہنشاہ کا ایران کا شہنشاہ تھا، اس کے کنگن سونے کے بنے ہوئے اتنے موٹے اور بڑے بڑے بھاری، وہ کنگن جو ہے وہ مال غنیمت کے اندر آئے۔
اب مرد کے لیے سونا جو ہے وہ شریعت نے حرام کیا ہے. اب قانونی زبان کے اندر یہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، مستثنیات ہمیشہ موجود ہوتی ہیں. جو لا گیور اتھارٹی ہے، جو قانون دینے والی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ قانون کے اندر ترمیم بھی کرنے کی مجاز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سونا جو ہے وہ حرام کیا تھا، لیکن سراقہ کو کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں ایران کے شہنشاہ کے کنگن آئیں گے. تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آپ کے سامنے وہ کنگن پیش کیے گئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ہے حضرت سراقہ. حضرت سراقہ کو بلایا جائے. حضرت سراقہ جو ہے اس وقت تک حیات تھے، ان کو بلایا گیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت اور عقیدت کے آنسو بہہ رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب کی پیشین گوئی جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے پوری ہو رہی ہے، کہ آقا نے جو کچھ فرمایا تھا وہ صداقت کے اوپر مبنی تھا، میرے ہاتھوں سے یہ کنگن جو ہے. تو وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنائے گئے. دوسرا مال غنیمت کے اندر وہ شہنشاہ کی پوتی شہربانو، وہ جو گرفتار ہوئے افراد، خواتین بھی تھیں ان میں، کنیزیں بھی تھیں اور شاہی خاندان کی عورتیں بھی تھیں، ان کے اندر وہ کسریٰ کی پوتی جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ وہ شہنشاہ کی پوتی جو ہے وہ مال غنیمت میں آئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں شہنشاہ تو نہیں ہوتے، لیکن ہم اس شہنشاہ کی پوتی کا ہاتھ جو ہے وہ ہم بھی اپنے ایک شہزادے کے ہاتھ میں دیں گے. تو آپ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا اور ان کے ساتھ حضرت امام حسین کی شادی ہوئی اور آپ کے وہ بچے جو کربلا کے اندر آپ کے ساتھ تھے وہ اسی سیدہ شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں تھے. یہ دو اشارے ضمن آئے کس پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ جب ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے اہل ایمان جب نکلتے ہیں تو پھر غیبی قوتیں جو ہیں وہ کیسے کہا فضائے بدر پیدا کر. اب میں یہاں ختم کر رہا ہوں، یہ مضمون تو لمبا تھا، وہ درمیان میں رہ گیا، وقت زیادہ ہو گیا، آپ کے جذبات کا امتحان نہیں زیادہ طویل ہونا چاہیے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو یہ جو دعوت ہے فضائے بدر پیدا کر، تو رب تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر کے اندر اس وقت مدد فرمائی جب تمہاری حالت بڑی پتلی تھی. آدھا رمضان گزر چکا تھا، 17 رمضان المبارک جب غزوہ بدر یہ حق و باطل کا پہلا مارکا ہوا اور 313 افراد کل، جن کے اندر اس عمر سے چھوٹے 2 بچے بھی نوجوان شامل تھے جنہوں نے ابو جال کو مارا تھا. ان کے پاس تھے 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، کل 313 افراد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان سج گیا ایک ٹیلے کے اوپر آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. سجدہ ریز ہو کر دعا کیا مانگتے ہیں حضور، مقام محبوبیت بھی دیکھیں اور حضور کا ناز بھی دیکھیں، اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ کا مقام ہے اس کی شناسائی بھی دیکھیں، عاجزی بھی دیکھیں. کہا کہ مولا یہ میری 15 سالوں کی کمائی ہے جو میں تیرے حضور میں لے آیا ہوں. 13 سال مکی زندگی کے تبلیغ کے اور 2 سال مدینہ منورہ میں. مولا یہ میری 15 سالوں کی کمائی ہے، یہ جو 313 افراد جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تیرے حضور میں ساری کمائی لے آیا ہوں. اور ساتھ بڑے ناز سے اور بڑے عز و نیاز سے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا اگر آج یہ شکست کھا گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں آئے گا، ان کی لاج رکھ لیں.
ان کو کامیابی عطا فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان نہتے، بھوکے، روزہ دار، بوڑھے، کمزور، بغیر اسلحہ کے سارے لشکر کے اندر 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر ہے۔ اللہ کی ذات کے نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، اللہ کے نبی کے اوپر، انہوں نے جو ایمان اور عقیدہ عطا کیا تھا اس کے اوپر ایمان جو ہے وہ مضبوط تھا۔ آج عالم اسلام کے بے غیرت اور بزدل حکمران وہ کہتے جی وہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے ڈالر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہی نہیں ہے۔ یہ مادی سوچ عالم اسلام کے اوپر غالب آئی اور غیرت جو ہے وہ رخصت ہوئی، نتیجہ جو ہے وہ ہماری ذلت، رسوائی اور مغلوبیت کی صورت کے اندر سامنے ہے۔ تو بڈھے بلوچ نے کہا کہ بیٹا یاد رکھنا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اگر غیرت مسلمانوں میں سے نکل گئی تو باقی پھر وہ ڈھانچہ ہے۔ کھانے پینے کے جانور جو ہیں وہ کیا جانور اور چوپائے، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، وہ سوتے جاگتے نہیں ہیں، وہ بچے پیدا نہیں کرتے، سب کچھ حیوان جو ہیں جو کچھ کرتے ہیں، بس پھر وہ ہم خالی حیوان رہ گئے۔ ایمان جب رخصت ہو گیا، آخر پہ بات جہاں پہ ختم کرتا ہوں، علامہ کہتے ہیں تقدیر امم کیا ہے، یعنی امتوں کی تقدیر کیسے بنتی ہے اور کیسے بگڑتی ہے۔ تقدیر امم کیا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ کہتے ہیں کہ ایک میں تمہیں اشارہ دے دیتا ہوں، ایک، یہاں تو وہ شعر نہیں ہے، دوسری جگہ پر یہی وہ مضمون جو ہے وہ زیادہ آسان الفاظ میں ہے۔ یہاں تو انہوں نے ایک فارسی کا سبق دیا ہے، تو میں اردو کا، وہ آسان ہے چونکہ، کہتے ہیں آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان مجھ سے پوچھ، میں نے قرآن کریم کے اندر غوطے لگائے ہیں، اس سمندر سے میں موتی نکال کے لایا ہوں۔ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ قوموں کی وہ قومیں جو شمشیر و ثنا، نیزہ اور تلوار، یعنی جہاد، مشقت، محنت، جو قوم یہ اپناتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور جب تلواروں کی دھاروں سے کھیلنے والی انگلیاں جو ہیں وہ بربط کے تاروں کے اندر، موسیقی کے آلات کے تاروں کے اندر جب الجھ جائیں تو قوم کی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے، پھر کامیابی جو ہے وہ ناکامی کے اندر، اور کمال جو ہے وہ زوال کے اندر، عروج جو ہے وہ پستی کے اندر، اور عزت جو ہے وہ ذلت کے اندر بدلتی ہے۔ آج ہمیں قوم کی بیٹیوں کو اور قوم کے بیٹوں کو نچایا جا رہا ہے، یہ درس دیے جا رہے ہیں، اور علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، شمشیر و ثنا اول، نیزہ اور تلوار مطلب جہاد، قوت جہاد، وہ اپناؤ گے تو کامیابی ہوگی، اور اس کی بجائے یہ ناچنے جانے کے اندر، اگر موسیقی کے اندر طاؤس و رباب، یہ طاؤس اور رباب دونوں موسیقی کے آلات ہیں، تو کہا کہ اگر ان کے اندر ناچ گانے کے اندر جب تم پھنس جاؤ گے تو پھر تمہاری تقدیر جو ہے وہ مثبت سے منفی ہو جائے گی۔ یہ درس انہوں نے دیا، وہ بڈھے بلوچ کی زبان سے اگرچہ دیا، تو مراد یہ ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ یہ ترقی یافتہ قومیں جو ہیں وہ مادی اعتبار سے، اے مسلمانوں تم ان سے محروم ہو رہے ہو، ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ وہ مادی ترقی سے کام لے رہے ہیں، ان کی مادی ترقی کا تم اگر مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس ایک ایسی ایمانی دولت ہے، جہاد کی قوت ایسی ہے کہ جس سے یہ بڑے بڑے دشمن جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو کاش کہ عالم اسلام کے اندر کوئی خالد ابن ولید پیدا ہو، کوئی محمد ابن قاسم آئے،
کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی محمود غزنوی آئے، کوئی شہاب الدین غوری آئے، لیکن ہمارا قوم کا اور امت کا پالا پڑ گیا ہے خسرے حکمرانوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں کوئی غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔